السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، میں نے سورہ نساء کی یہ پہلی آیت جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی کے تحت اسلام میں امن و شانتی، اس موضوع پر کچھ کہوں گا۔ دوستو، اسلام بلا شک و شبہ امن و شانتی کا گہوارہ ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں اسلام تمام انسان کو، تمام لوگوں کو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں کو، اسلام کے ماننے والے یا عیسائیت کے ماننے والے ہوں یا کہ سناتن دھرم کے ماننے والے، سارے انسان کو، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، اے لوگوں، اتقوا، ڈرو اس رب سے، ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ رب العالمین سے، اس رب سے جس رب نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا تم سب کا رب۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر تمام انس و جن، تمام لوگوں کو اللہ نے یہ بتلا دیا کہ وہ اللہ تم سبوں کا رب ہے، کسی ایک کا رب نہیں ہے، تمام ادیان کے ماننے والوں کا رب ہے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کا رب ہے، کسی ایک مذہب کا ماننے والا کا رب نہیں ہے، تمام لوگوں کا رب ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ رب العالمین جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک ہی نفس سے۔ اس سے معلوم ہوا تمام ادیان کے ماننے والوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، معلوم ہوا تمام مذاہب کا، تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ایک ہی باپ، ایک ہی ماں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہم تمام انسانوں میں ایک رشتہ ہے، ہم تمام انسانوں میں ایک ریلیشن ہے، ہم تمام انسانوں میں، تمام لوگوں میں، سارے ہی مذہب کے ماننے والوں کے اندر ایک رشتہ ہے۔ اس رشتے کو اللہ رب العالمین نے بتلایا، خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، وخلق منها زوجہا، اور اس کے بعد اس سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تمام لوگوں کا ماں، تمام لوگوں کے باپ اور ماں ایک ہی ہیں، یعنی تمام لوگ ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں۔ ہمارے اندر یہ ایک رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، چاہے وہ سناتن دھرم کے ماننے والے ہوں یا عیسائیت کے ماننے والے ہوں، اسلام کے ماننے والے ہوں،
ایک خون کا رشتہ ہے، ایک ہی ماں باپ ہیں، اس لیے سب کے سب ایک ہی رشتے میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا پیغام دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین ہی نے انہوں سے، آدم و حوا سے تم تمام لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ نساء، تمام عورتوں کو بھی، مرد و عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس لیے اس اللہ رب العالمین سے ڈرو، اسی اللہ سے ڈرو جس اللہ رب العالمین نے تم سبوں کو پیدا کیا۔ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، وہ اللہ رب العالمین جس اللہ رب العالمین کے ناطے، جس اللہ رب العالمین کے واسطے سے تم ایک دوسرے کے حقوق طلب کرتے ہو۔ والارحام، اس لیے اس رشتہ کو توڑو مت۔ میرا موضوع یہی ورڈ ہے، الارحام۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کے رشتے کو بتلایا۔ تم کو پیدا کرنے والا ایک، تمہارے ماں باپ ایک۔ جب تم سب کے سب ایک ہی ماں باپ سے جنم لیے ہو، تمہاری پیدائش انہی سے کیا ہے، تو پھر تمہارے اندر جو رشتہ ہے والارحام، اس رشتے کو توڑنے سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتلا کر ہم تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام ہندو دھرم کے ماننے والوں کو، تمام عیسائیت کے ماننے والوں کو اللہ نے یہ بات بتلائی والارحام، تمہارے اس رشتے کو جو ہم نے رکھا، تمہارے اس رشتے کو جو ہم نے بتلایا، اس رشتے کو مت توڑو۔ اس رشتے کو توڑنا تمہارے لیے جرم ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اگر تم اس رشتے کو توڑتے ہو تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم اس رشتے کو توڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، تمہیں پوچھنے والا ہے۔ تو میرے سننے والوں، ہم تمام انسان کے درمیان ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ خون کا رشتہ ہے جسے توڑنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں فرمایا وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم سب کے سب اسی اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اس کا کوئی پارٹنر مت بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین نے تمام ان لوگوں کو، خصوصاً جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے والے ہیں، ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ لوگوں اپنے والدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسلام میں امن و شانتی کی بات کس طرح سے ہے؟ اللہ رب العالمین نے شروع کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر تم سب کے سب ایک ہی ریلیشن کے ہو، تمہارا رشتہ خون کا رشتہ ہے، اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اس رشتے کو باقی رکھو اور عزت و احترام، امن و شانتی کا پیغام دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کیا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امن و شانتی کا پیغام دیتے ہوئے بتلایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اے لوگوں اگر تمہارے ماں باپ مشرک بھی ہوں، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کا حکم بھی دیتے ہوں، اس بات کو تو نہیں ماننا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جب تک تمہارے وہ مشرک ماں باپ زندہ رہیں، جب تک وہ تمہارے ماں باپ باحیات رہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کی عزت و احترام کیا کرو۔ یہاں تک اللہ نے کہا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اے لوگوں اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، جھڑکو مت، ڈانٹو مت، کسی قسم کی ایسی بات مت کہو جس سے انہیں تکلیف ہو۔ یہ امن شانتی کا پیغام دیا ہے وہ اسلام، جو اسلام اپنے معاشرے میں اپنے ماں باپ کی عزت و احترام پر اتنا زبردست حکم دیا ہو، وہ اسلام لوگوں میں دشمنی، لوگوں میں قتل گیری، لوگوں میں خون ریزی، اس بات کا کیسے حکم دے سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے امن و شانتی کا پیغام دیتے ہوئے اپنے گھر سے شروع کیا ہے کہ امن و شانتی کا کس طرح گہوارہ ہے۔
کہ لوگوں اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کیا کرو، چاہے تمہارے ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، تمہیں شرک کا حکم ہی کیوں نہ دیتے ہو، اس شرک کے حکم کو نہیں ماننا، باقی تمام احکام کو مانا کرو، ان کی تمام باتوں کو مانا کرو۔ اگر وہ تمہیں اللہ کی معصیت کا حکم نہیں دیتا تو اس کو چھوڑ کر، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اللہ کی معصیت کا حکم دے، اس کو چھوڑ کر ان کی تمام قسم کی باتوں کو مانو اور ان کی تمام آرزوؤں کو پوری کرو۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، جب تک باحیات رہیں گے تب تک۔ یہی نہیں، اسلام نے امن و شانتی کا پیغام دیتے ہوئے، وہ اسلام جو اس امن و شانتی کا پیغام دیتا ہو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، صرف ماں باپ نہیں بلکہ تمہارے کتنے بھی رشتہ دار ہیں، تمہارے ریلیشن میں کتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، رشتہ داروں کی عزت کیا کرو، رشتے کو نہ توڑو۔ اللہ رب العالمین نے رشتے کو توڑنے سے منع کیا۔ وہ اسلام جو اسلام اس بات کا حکم دیتا ہو، وہ اس اسلام میں امن و شانتی کے علاوہ لوگوں میں دہشت گردی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام اپنے تمام رشتہ داروں کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہو۔ والیتاما، وہ اسلام امن و شانتی کا، سوشل ورک کا کس طرح سے درس دیتا ہے؟ کہاں والیتاما، لوگوں یتیموں کا دھیان رکھا کرو، یتیموں کی دیکھ بھال کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا ہو، جنت میں وہ ہمارے ساتھ ایسے ہوں گے۔ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو آپ نے ملا کر فاصلہ بتلایا، میرے قریب ہوگا، جنت میں میرا ساتھی ہوگا وہ جو یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان یتیموں کے تعلق سے یہ نشاندہی نہیں کیا ہے کہ وہ یتیم تمہارے صرف مسلمان ہی ہو، وہ یتیم صرف تمہارے قریب ہی ہو، بلکہ کوئی بھی یتیم ہو جس کے باپ مر جائیں، وہ بچے کے شکل میں ہو، وہ چھوٹا ہو، اس کی دیکھ بھال کیا کرو۔ یہ اسلام ہے جو معاشرے میں اس طرح سے حکم دیتا ہے اور امن و شانتی کا یہ درس دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا والمساکین، یہ اسلام کا درس ہے امن و شانتی کا۔ والمساکین، وہ مسکینوں کا بھی دیکھ بھال کیا کرو۔ وہ مسکین، وہ غریب، چاہے تمہارے رشتہ داروں کا ہو، چاہے تمہارے غیر رشتے میں ہو، چاہے کسی کافر کا ہو، چاہے کسی مشرک کا ہو، چاہے کسی سناتن دھرم کے ماننے والا مسکین ہو، چاہے اسلام کا ماننے والا مسکین ہو، چاہے کسی عیسائیت دھرم کے ماننے والا مسکین ہو، اس مسکین کی حاجت کو پوری کرو، اس مسکین کی دیکھ بھال کرو، اس مسکین کی مدد کرو۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام نے یہ درس دیا ہے۔ یہ اسلام دہشت گردی کا درس کیسے دے سکتا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا والجار ذی القربیٰ، یہ اسلام کا امن و شانتی کا درس ہے کہ تمہارے اگر قریبی کوئی رشتہ دار پڑوسی ہو، وہ بھی والجار ذی الجنوب، وہ تمہارے پڑوسی کا اگر نہ ہو، اگر تمہارے رشتہ دار کا نہ ہو، ایسا پڑوسی، ایسا نیبر جو تمہارا رشتہ ہو یا نہ ہو، وہ پڑوسی کافر کیوں نہ ہو، وہ پڑوسی کسی سناتن دھرم کے ماننے والا کیوں نہ ہو، وہ پڑوسی کسی عیسائیت دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کو مانتا ہو، اگر تمہارا وہ پڑوسی ہے تو اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اس پڑوسی کے لیے بھی دیکھ بھال کرو، اس پڑوسی کی بھی خیر خواہی کیا کرو۔ یہ اسلام امن و شانتی کا سبق دیتا ہے۔ پڑوسی کو ستانا یہ اسلام کا درس نہیں ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اسلام کا درس ہے۔ یہ نہیں، اسلام نے امن و شانتی کا درس دیتے ہوئے والصاحب بالجنب، یہی نہیں